اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسراء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عینی شہادتیں۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا کہ اچھا بتلائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور ہیئت کیسی ہے، پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دیے جو باوجود کئی مرتبہ دیکھ لینے کے بھی کوئی شخص نہ بتلا سکے۔ مثلا یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شمار کرتے اور بتاتے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اشہد انک رسول اللہ، اور قریش بھی اب تو سب کے سب چپ ہو گئے، کہنے لگے حالات و صفات تو بالکل درست بیان کیے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق سے خطاب کر کے کہنے لگے کیا تم تصدیق کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح و شام ذرا سی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صدیق رکھا گیا ہے، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صدیق رکھا گیا ہے۔ خود کفار قریش کی چشمدید شہادتیں۔ اس کے بعد قریش نے پھر بغرض امتحان دریافت کیا کہ اچھا بتلاؤ ہمارا قافلہ جو ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں قبیلہ کے ایک تجارتی قافلے پر مقام روحہ میں میرا گزر ہو رہا تھا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ سب اسی کی تلاش میں گئے ہوئے تھے۔ میں ان کے کجاووں کے پاس گیا تو وہاں کوئی نہ تھا، اور ایک کوزہ میں پانی رکھا ہوا تھا، وہ میں نے پی لیا تھا۔ اس کے بعد فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا، جب براق اس کے قریب ہوا تو اونٹ دہشت سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور ان میں ایک سرخ اونٹ تھا جن پر 2 خروار سیاہ سفید تھے، وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد فلاں قبیلہ کے تجارتی قافلے پر فلاں مقام میں ہمارا گزر ہوا، جن میں آگے ایک خاکی رنگ اونٹ تھا، اس پر سیاہ ٹاٹ اور 2 سیاہ خروار تھے، اور یہ قافلہ عن قریب تمہارے پاس آنے والا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدھ کے روز تک آ جائے گا۔ چنانچہ ٹھیک اسی طرح ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ان قافلوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی تصدیق کی۔ جب قریش پر خدا کی حجت تمام ہو گئی اور اس محیر العقول سفر کی خود ان کی قوم نے شہادت دی، تو اب معاندین کے لیے بھی اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو سحر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں اسلام۔ 10 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کا کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو۔ موسم حج میں بازار عکاظ المجار وغیرہ میں گھر گھر جا کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ اسی پر ایک مدت گزر گئی۔
جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت اور ترقی ہو تو قبیلہ اوس کے چند آدمی مدینہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں سے اس سال 2 شخص اسعد بن زرارہ اور ذکوان بن عبد قیس مشرف باسلام ہوئے۔ پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آئے جن میں 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، ابھی ہمارے آپس کی اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں، اگر اس وقت جناب مدینہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا، ابھی 1 سال اس کا ارادہ ملتوی فرما دیں، ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں، آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی رزیق میں قرآن پڑھا گیا۔ خداوند عالم کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اس سال بھر کے عرصے میں اوس خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے اور آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ وہ 12 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلے خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں سے جو لوگ گزشتہ سال مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے اور سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی، اس لیے اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ رکھا گیا۔ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا تھا اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی تھی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔